بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے درمیان، کینیڈا کے جنوب اور میکسیکو کے شمال میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے۔ اس کی 48 ریاستیں ہیں اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے۔ دوسری ریاست الاسکا ہے، جسے کینیڈا امریکہ سے الگ کرتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ریاست سمجھی جاتی ہے۔ جہاں تک ہوائی کا تعلق ہے، یہ بحر الکاہل کے وسط میں واقع جزائر ہیں جو 50 ریاستوں کی تعداد کو مکمل کرتے ہیں۔ ریاستوں میں بحیرہ کیریبین میں بہت سے میدان اور جزیرے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ کی آبادی تازہ ترین مردم شماری کے مطابق 316 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اسلام 16ویں صدی عیسوی میں مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیائی اسلامی ممالک میں تارکین وطن کے ذریعے پہنچا، جس کے بعد بہت سے مقامی امریکیوں نے اسلامی عقیدہ اختیار کیا۔ اس وقت امریکہ میں بہت سی اسلامی تنظیمیں اور فاؤنڈیشنز سرگرم عمل ہیں جو سماجی اور سیاسی سطح پر 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن، بوسٹن، شکاگو، ہیوسٹن، فلوریڈا اور جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ امریکی اور کینیڈین سوسائٹی کے لیے آسمانی مہمان سمجھا جاتا ہے، اگر دوسرے اسلامی ممالک سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ تاہم دونوں ممالک کے مسلمان اس کا بہترین استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دکانوں پر بہت سی اسلامی مصنوعات پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ اشیاء خاص طور پر رمضان کے کھانوں کے لیے درآمد کی جاتی ہیں، جیسے مصالحے اور میٹھے کی مصنوعات یا میٹھی چیزیں بنانے والی اشیاء، گھریلو برتن اور کھجور وغیرہ۔ کچھ ریٹیل سٹورز مسلمانوں کے لیے رعایتی نرخوں پر کھانا فراہم کرنے کے لیے جگہیں بھی بناتے ہیں، تاکہ کینیڈا کے غریب مسلمان بغیر کسی مشکل یا پریشانی کے روزہ رکھ سکیں، تاکہ انہیں اس مقدس مہینے میں کھانے پینے کی فکر نہ ہو، جیسا کہ اس مہینے کا خاص فوکس عبادت اور خدا سے قربت پر ہے۔ رمضان کا استقبال کرنے والے اذکار عربی میں بلند کیے جاتے ہیں اور سماجی یکجہتی کی ایک شکل کے طور پر کینیڈا کی مختلف کمپنیاں اپنے اوقات کار میں کمی کرتی ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہر ریاست دوسری ریاست سے مختلف ہونے کے باوجود امریکی کمیونٹی عام طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔ اس میں میڈیا بھی دلچسپی لیتا ہے اور رمضان کے روزوں کے کیلنڈر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے مضامین تیار کیے جاتے ہیں جو ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہیں اور اس دوران ہونے والی عبادات کی شکل و صورت اور مختلف تقریبات کے ماحول کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہاں کی گلیوں میں سجاوٹ اور تقریبات کے واضح مظاہر دیکھنا ممکن نہیں، لیکن مسلمانوں کے گھر اس ماہ مقدس کی دلکشی کو روزمرہ کے نظام اور زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ماہ مقدس کی شان کے مطابق گھروں کو صاف ستھرا اور ترتیب دیا جاتا ہے۔ گھروں کے کچن انواع و اقسام کے کھانے اور مٹھائیوں سے بھر جاتے ہیں جو خاندانوں کی ضروریات اور ان کی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں مسلمانوں کی تیاریاں ان جگہوں پر زیادہ واضح ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ وہ مرکزی اور چھوٹی مساجد، عارضی چیپل اور عبادت گاہوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کمیٹیاں مختلف طرح کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ وہ علاقے کے مسلمانوں اور رضاکاروں کے ساتھ صفائی ستھرائی اور مذہبی تعلیمات اور پروگراموں کی منظم تیاری میں تعاون کرتی ہیں۔ وہاں کے لوگ مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں جو اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ان مساجد میں سب سے آگے میشیگن کے شہر ڈیئربورن میں واقع اسلامی مرکز کی مسجد ہے۔ یہ شمالی امریکہ اور امریکہ کی سب سے بڑی مسجد ہے اور قدیم ترین مسجد ہے۔ شمالی امریکہ ایک ایسا براعظم ہے جو مذہبی اور ثقافتی تنوع سے مالا مال ہے۔